السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ ایک اداکارہ ہیں ہمارے انڈیا کی جو کہ مسلم اداکارہ ہیں حنا خان، ان کے بارے میں اس وقت بچہ جو ہے یہ جانتا ہے کہ وہ کینسر جیسے مزی مرض سے لڑ رہی ہیں اور تقریباً تمام لوگ ہی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو کل پرسوں کچھ ویڈیوز آئیں جس میں ان کی جو ہے طبیعت کافی ناساز ہو چکی ہے، انہیں ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کی ویڈیوز دکھا رہے تھے، تو اس کے نیچے کچھ جاہل لوگوں نے اس طرح کے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ حنا خان کو ہدایت دے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے ان کو ہدایت ہو جائے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ کینسر جیسی جو بیماری ہے، یہ تو ویسے بھی جس شخص کو ہوتی ہے میری نظر میں وہ شخص شہید کہلانا چاہیے۔ یہ اتنی خوفناک تکلیف ہے، یہ اتنا مزی مرض ہے، یہ ایسا چھپا ہوا قاتل ہے کہ جو فیملی اس سے سفر کرتی ہے، جس فیملی کا کوئی ایک بھی فرد اس سے جاتا ہے، اس کا دکھ، اس کی تکلیف صرف وہی فیملی سمجھ سکتی ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیسے ناخدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے گناہ ثواب کا حساب کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے، آپ میں سے کوئی اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہو۔ حنا خان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، سوائے وہ اداکاری کرتی ہے، اس سے زیادہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے، یا اگر وہ کوئی بولڈ کپڑے پہنتی ہے، اپنے کردار کے حساب سے جو مرضی بھی ہے وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن جس بیماری سے، جس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے اسے دوچار کیا ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ میں وہ بدقسمت لڑکی ہوں جس نے اپنی فیملی میں کینسر کو دیکھا، اپنے انتہائی قریبی عزیز ترین رشتے کو اس سے لڑتے ہوئے دیکھا، اور میں اس بات کو یاد نہیں کرنا چاہ رہی تھی، نہ ہی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور میرے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے بلڈ ریلیشن میں اپنی سسٹر کو اس تکلیف کے ساتھ لڑتے ہوئے دن دیکھا۔ میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں کہ جس کے سامنے پہلی مرتبہ ڈاکٹرز نے ڈائیگنوز کیا کہ اس کو کینسر ہے، اور اس دن سے لے کر جس دن یہ تکلیف ڈائیگنوز ہوئی، اس کے ٹھیک 2 سال کے اندر ہم نے اپنی بہن کو اتنی اذیت سے گزرتے ہوئے دیکھا، اتنا سفر کرتے ہوئے دیکھا، اور ہر لمحے ہم نے اسے بہت پر امید دیکھا، اور ہم لوگ خود بھی بہت زیادہ پر امید تھے۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ مشکل ہم پہ پڑی ہے، یہ آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکال دیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، صحت یاب ہو کے ہمارے بیچ میں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بہت ایک تکلیف دہ ٹائم ہم لوگوں نے گزارا، ان کی فیملی نے گزارا، اور اسپیشلی میں نے ہر لمحہ قریب سے محسوس کیا کہ یہ تکلیف کیسی ہوتی ہے، یہ انسان کو کس جگہ پر پہنچا دیتی ہے، انسان کسی میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جو حنا خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کل کو وہ ہمارے بیچ میں رہتی ہیں یا نہیں رہتی، کیونکہ مستقل یہی کہا جا رہا ہے، اور مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ موسٹلی 100 میں سے 90% کینسر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جب تک سرجری نہیں ہوتی ہے تب تک وہ اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی ان کی سرجری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جہاں ان کے پاس کوئی سال بھر کی یا 6 مہینے کی زندگی ہوتی ہے، وہ سکڑ کے 6 ہفتوں یا 6 دن پر آ جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر ایسا ڈیسیجن کیوں لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہو کہ شاید سرجری کر دیں تو بچنے کے چانسز زیادہ ہوں، بجائے اس کے کہ سرجری نہ کریں اور اس طرح سے مرنے سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر سرجری کر دیتے ہوں۔ لیکن میں نے ابھی تک جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں ان کو سرجری کے بعد میں نے زیادہ اذیت میں دیکھا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ جب تک سرجری نہیں ہوتی ہے تو ان کا کینسر جو ہے وہ ایک محدود جگہ پر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سرجری کرتے ہیں ہم لوگ یا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، کیمو تھراپی ہوتی ہے یا ریزز لگتی ہیں، اس کے فوراً بعد جو ہے یہ پتہ نہیں کیوں یہ ایک ایسی اگریسو سی بیماری ہے، جیسے لگتا ہے یہ کوئی چلتا پھرتا انسان ہے کہ جس کو اگر آپ ایک تھپڑ لگا دیں تو یہ غصے میں آ کے آپ کو آگے سے 2 تھپڑ اور لگائے۔ کینسر بالکل اسی طرح سے ہے، جیسے ہی ہم اس کو چھیڑتے ہیں یہ مزید اگریسو ہو جاتا ہے، اور 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پر جو ہے پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے چھیڑنے کے بعد۔
بجائے اس کے بہت سارے میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل جب تک علاج نہیں کرایا تو ہم بہتر تھے، جب ہم نے علاج کرانا شروع کیا۔ اب حنا خان کے بارے میں جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، سویلنگ ہو گئی ہے کافی زیادہ، تو کیمو تھراپی کے بعد 80% مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے ہاتھوں پیروں پہ سویلنگ آ جاتی ہے، یرقان کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، بہت ساری تکلیفیں ایک دم سے آپ کے اوپر حملہ کر جاتی ہیں جن سے آپ سروائیو نہیں کر پاتے۔ تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ بندہ کوئی بہت گناہ گار تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اپنی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، اور جس کی زندگی اللہ نے رکھی ہو وہ اس تکلیف سے بھی نکل جاتا ہے، جس کی زندگی نہ ہو تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کینسر کا کوئی مریض دیکھیں تو بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے آپ اس کے جو ہے وہ بن کے ناخدا بن کے اس کے یہ فیصلے کرنا شروع ہو جائیں کہ بڑا گناہ گار تھا یا اس کو بڑے مسئلے مسائل تھے، اس وجہ سے اس کو یہ تکلیف آئی ہے، اس کے بجائے اس کے حق میں بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ رکھیں، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جن کو ہم برداشت کر سکیں، اور ہمیں اتنی طویل عمر ضرور دیں کہ ہم اپنے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے فرائض ادا کر سکیں، ان کی خوشیاں دیکھ سکیں، اور ہمارے ارد گرد جیسے جتنے بھی لوگ اس تکلیف سے لڑ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکون کرے۔ اور حنا خان کے لیے بھی میری خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، جلد از جلد اس بیماری سے ان کی جان چھڑائے، اور وہ صحت یاب ہو کے اپنی فیملی میں دوبارہ سے پہلے کی طرح آ سکیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔